اگلا سوال ایک کریٹیکل سا سوال ہے، ایک اعتراض کیا گیا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ آپ نے موسیقی کی حرمت پر ایک ضعیف حدیث بیان کی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، ہم انسان ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ جرم یہ ہے کہ انسان خطا ثابت ہو جانے کے بعد بھی اس پر ڈٹا رہے اور قائم رہے۔ موسیقی کی حرمت بیان کرتے ہوئے میں نے ایک بات کر دی، ایک مشہور اور زبان زدہ عام روایت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب اس روایت پر ہمیں اس وقت ہی تنبیہ ہو گئی تھی، جیسے کہ یہ بیان اپلوڈ ہوا تو یہ احساس ہو گیا کہ یہ روایت تو ہم نے ضعیف بیان کر دی اس میں، حالانکہ دلائل تو اور بھی بہت سارے تھے جو ابھی میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں۔ اور وہ ویڈیو ہم نے الحمدللہ ایڈٹ بھی کر دی، یعنی یوٹیوب سے بھی وہ ہم نے حصہ حذف کر دیا کیونکہ ہمارا وہ بیان درست نہیں تھا۔ پھر ہمیں ایک بھائی نے ایک کلپ بھیجا، راولپنڈی اسلام آباد سے بھائی ہیں، انہوں نے ایک کلپ بھیجا کہ کسی نے یہ اعتراض کیا ہے اور کہا کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں، کوئی ضعیف حدیث بیان کرے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور خود ضعیف حدیث بیان کر کے انہوں نے ترکی ڈرامے کی مخالفت کی ہے، اور پھر اس پہ انہوں نے پھر لام تان اور ملامت جو بھی وہ کر سکتے تھے، بدتمیزی اور جو بھی، بہرحال ان کا یہ ظرف ہے وہ کرتے رہیں۔ انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو استدلال تھا وہ اس حدیث سے نہیں تھا، یعنی میرے اس استدلال کی بنیاد یا موسیقی کی حرمت کی بنیاد اس حدیث پہ نہیں ہے۔ موسیقی کی حرمت تو قرآن سے بھی ثابت ہے، موسیقی کی حرمت تو صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے، موسیقی کی حرمت تو دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اور اس ویڈیو میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی بیان کی گئی ہے جس پر انہوں نے غور ہی نہیں کیا، اور وہ پہلے بیان کی ہے، اس کو چھوڑ دیا، اور بعد میں جو ایک روایت ضعیف بیان ہو گئی اور ہم نے اس کو ویڈیو سے حذف بھی کر دیا الحمدللہ، اور ہم اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ عار تو اس بات کی ہے کہ انجینئر صاحب جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹی روایتیں بھی بیان کرتے ہیں، ضعیف روایتیں بھی بیان کرتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے یہ ضعیف روایت ہے، اس کے باوجود نہ اسے پمفلٹ سے نکالتے ہیں اور ہٹ درمی کرتے ہوئے اس پر قائم بھی رہتے ہیں، اور اس کو اپنے بیانات سے بھی نہیں حذف کرتے اور آئندہ بیان سے بھی نہیں رکتے۔ تو اس لیے ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تو معاملہ ہی بڑا صاف اور شفاف ہے۔ آپ دلیل کے ساتھ بات کریں، آپ کوئی بھی ہوں، آپ گالی دے کے بھی ہمیں دلیل دیں تو ہم انشاءاللہ اس دلیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی ہے اور کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو یہ بتایا ہے یا باور کروایا ہے کہ دیکھو جی ایک ضعیف حدیث کی وجہ سے ڈرامے کو ناجائز کہہ رہے ہیں، آپ کو اصل دکھ تو اس ترکی ڈرامے کی وجہ سے ہوا ہے کہ اس کی ہم نے مخالفت کر دی۔ ارے بھائی، موسیقی اس میں موجود ہے، آپ اس کا انکار نہیں کرتے، اور موسیقی کی حرمت قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ یہ جو اس میں بتایا گیا اس آیت میں کہ بعض لوگ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، اور لہو الحدیث کیا ہے؟ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حسن سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اور پیارے صحابی ہیں اور فقیہ امت بھی ہیں، ان کے بارے میں ان کے فضل و قدر کا تو کوئی بھی انکاری نہیں ہو سکتا۔ ان سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت میں من یشتری لہو الحدیث، لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا الغناء، یہ گانا بجانا ہے، الغناء گانا بجانا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا ایک موقف ہے، انہوں نے کہا والذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہاں یہی مراد ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کے مطابق قرآن کریم میں، اور مرزا صاحب اور دیگر لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ صحابی اگر کوئی ایسی بات کرے جو اس کے اپنے اجتہاد سے نہیں ہو سکتی تو وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفاد ہوتی ہے، آپ کی وہ بات ہوتی ہے جسے وہ آپ کا نام لیے بغیر بیان کرتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بالجزم یہ بات بیان قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ من یشتری لہو الحدیث سے مراد لہو الحدیث جو ہے وہ یہ گانا بجانا ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں اکرمہ تابعی ہیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی گانا بجانا ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی مجاہد تابعی ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ گناہ ہی اس سے مراد ہے۔ تو یہ بات تو قرآن کریم سے ثابت ہوگی، اور ایک دوسری آیت سے بھی ثابت ہے۔ ایک تو یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے، دوسری آیت ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 61 ہے۔
اس میں وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، سامدون کا لفظ ہے، تو اس کی تفسیر میں بھی مفسرین نے یہی کہا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن ہیں، اور یہ روایت سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے، ان کی 21,005 نمبر روایت ہے، 21005۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن، جن کو قرآن کی سمجھ اور بوجھ کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور جنہوں نے تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سامدون کا لفظ جو ہے یہاں گانے بجانے والوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں اگر آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، یہ 5590 نمبر ہے صحیح بخاری کی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسی قومیں آنے والی ہیں جو وہ لوگ ریشم کو حلال قرار دے لیں گے، یعنی بہانے اور ہیلے بہانے سے کوئی ایسی باتیں کریں گے کہ وہ کہیں گے یہ ریشم اب جائز ہے جی مردوں کے لیے پہننا، اور والخمر والمعازف، شراب کو بھی کوئی اور نام دے کر حلال قرار دے لیں گے، اور آلات موسیقی، معازف آلات موسیقی کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بدبخت میری امت میں آئیں گے جو موسیقی کے آلات کو بھی جائز قرار دے لیں گے، اور ان کے بارے میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی کہ اللہ رب العزت ان میں سے کچھ لوگوں کو تو بندر اور خنزیر بنا دے گا، ٹھیک ہے، ان کی شکلیں مسخ کر دے گا اللہ رب العزت۔ تو یہ ایسے بدبخت، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے بدبخت ہوں گے جو ان چیزوں کو، ان محرمات کو بھی حلال قرار دے لیں گے۔ تو اب دیکھ لیں نا، ترکی ڈرامے کے عشق میں انہوں نے موسیقی کو بھی حلال قرار دیا ہوا، اور انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ نے موسیقی کے حوالے سے بات سننی ہے تو آپ غامدی صاحب کی سن لیں جو کہ جائز سمجھتے ہیں موسیقی کو۔ موسیقی کے بارے میں میرا موقف ڈھیلا ہے، اس لیے میں سکوت اختیار کرتا ہوں۔ میں اس میں صرف کہوں گا کہ آپ غامدی صاحب کا جو موقف ہے نا میوزک کے بارے میں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، میں ٹھیک غلط نہیں کہہ رہا، آپ دیکھ لیں۔ اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ ان خرافات سے اور اسلام اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز رہیں، اور ساز باجے گانے ان چیزوں سے وہ دور رہیں۔ اس سے آگے مسند احمد کی حدیث ہے 6591 نمبر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم الخمر والمیسر والکوبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً بلا شبہ اللہ رب العزت نے شراب کو بھی حرام کیا، جوے کو بھی حرام کیا، اور کوبہ کو بھی حرام کیا۔ کوبہ کسے کہتے ہیں؟ طبلے کو، یعنی آلات موسیقی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں 3274 نمبر حدیث بھی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ رب العزت نے تم پر شراب، جوا اور آلات موسیقی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح جوا حرام ہے، اسی طرح آلات موسیقی کا استعمال بھی حرام ہے۔ اور اب دیکھیں کہ ہم نے جو ایک روایت سر دست وہ بیان کر دی، اس کو بیان کرنے کی کوئی انٹینشن نہیں تھی، اس وقت وہ ذہن میں آئی اور اس کو بیان کر دیا، تو ہم اس پر ڈٹے بھی نہیں اللہ کے فضل پر۔ وہ ضعیف روایت ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ ہمارے پاس تو قرآن کی آیتیں ہیں، ہمارے پاس تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے پاس مسند احمد کی حدیثیں ہیں، ہمیں اس ضعیف روایت کی ضرورت بھی نہیں۔ جب پتہ چل گیا کہ وہ ضعیف ہے تو ہم نے کوڑے دان میں پھینک دی۔ ہم انشاءاللہ ساری زندگی اس کو لفٹ ہی نہیں کروائیں گے، اس روایت کو۔ ضعیف جو ہو گئی، ہمیں ثابت ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو ہم تو اس سے رجوع بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنے دلائل کی بنیاد، ہم اپنے موقف کی بنیاد اس ضعیف روایت پر رکھتے بھی نہیں تھے۔ کبھی زندگی میں ہم نے اس ضعیف روایت کی بنا پر موسیقی کو حرام نہیں کہا، اور اس ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا کہ موسیقی حرام کیوں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننا بھی پسند نہیں کیا۔ یہ روایت تو ہم نے پہلے پیش کی ہے، اس پر بات کیوں نہیں کی؟ اور پھر ترکی ڈرامے میں کیا صرف یہی ایک حرمت تھی؟ کیا اس میں گانے بجانے کے علاوہ اور کوئی قباحتیں نہیں تھیں؟ اس میں جھوٹ، اس میں بد عقیدگی، اس میں ابن عربی جیسے صوفی کی پروموشن، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے بیان کرنے والے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال آیا ہوا ہے، آج اگر نمبر آ گیا تو انشاءاللہ آج کر دیں گے، ورنہ کل انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے ہم، کہ ابن عربی کون تھا، وہ زندیق اور ملحد جس کے بارے میں ائمہ دین نے زندیقیت اور اس کے الحاد کی تنبیہ کی لوگوں کو، اور آج لوگ اس کو رہبر اور رہنما بنا کر پیش کر۔ اس ڈرامے میں یہ آپ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو،
اور اس کو آپ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے کیا؟ موسیقی سے روکنا اور خرافات سے روکنا، اور پھر ایک بہت بڑا فتنہ اس میں غیر محرم عورتیں، اس میں غیر محرم عورتوں کو دیکھنا اس ڈرامے میں کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ باقی ڈراموں کے بارے میں نہیں بولتے، اللہ کا واسطہ ہے آپ ہم سے پوچھیں تو صحیح ہم بولتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے یہ دیگر مسائل، پہلے تو ہم دفاع صحابہ پہ ہماری فوکس تھی، یہ مسائل پہ تو ہم نے ابھی گفتگو کرنا شروع کی ہے، تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہم مسائل پہ گفتگو کرنا شروع ہوئے ہیں، اور ہم الحمدللہ جمعے پڑھا چکے ہیں، اور اب بھی جمعے پڑھاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ان خرافات سے، گانے بجانے سے آپ باز رہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پھر تو خبریں بھی حرام ہو گئیں، بھی خبریں بھی وہ غیر محرم خواتین پڑھتی ہیں، تو کس نے فتویٰ دیا ہے خبریں سننا آپ کے لیے، اور ان خبروں میں غیر محرم خواتین کو دیکھنا تاڑنا یہ جائز ہے؟ کس عالم نے فتویٰ دیا؟ آج تک کوئی ایک فتویٰ دکھائے نا، کسی علماء حق میں سے کسی ایک نے آپ کو بتایا ہو کہ جی آپ جا کے خبریں سنیں اور خبروں میں غیر محرم عورتوں کو دیکھیں؟ بھئی غیر محرم عورت کو تو دیکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں، نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں کو اٹھانا نہیں ہے۔ اگر کوئی نظر اچانک پڑ گئی ہے غیر محرم پر تو فوراً آپ نے نیچی کرنی ہے۔ دوبارہ اگر آپ نے دیکھ لیا یا اپنا دیکھنا برقرار رکھا تو آپ اللہ کے ہاں نافرمان ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرِ، دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، آنکھ کی بدکاری ہے، اس کو تو زنا قرار دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم اس کے حامی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جتنے بھی ڈرامے ہیں جن میں ساز، موسیقی، گانا بجانا اور یہ خرافات ہیں، یہ بے پردگی، بے حیائی ہے، ہم سب کو کنڈیم کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے کسی بھی ملک کے ہوں۔ کہتے جی سعودیہ نے وہ ڈرامہ چلایا جی آپ نے مخالفت نہیں کی، بھائی دیکھیں سعودیہ نے ڈرامہ کوئی بنایا ہوگا، جو ڈرامہ کسی بھی ملک نے بنایا وہ حرام ہے دیکھنا، ہم اس کو دیکھنے کے لیے کب جائز کہہ رہے ہیں؟ اگر اس میں محرمات ہیں تو اس کو دیکھنا حرام ہی رہے گا، سعودیہ بنائے گا جو بھی بنائے۔ اس ڈرامے کو ہم نے فوکس اس لیے کیا کہ لوگ اس کو اسلام کے نام پر آگے بانٹ رہے ہیں، اس کی پروموشن تو اسلام کے نام پہ ہو رہی، تو ہم نے یہ بتایا اللہ کے بندو اس میں تو اسلام کی سراسر مخالفت ہو رہی۔ اس پہ بعض لوگوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں اور وہ بہت زیادہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو جی یہ کر رہے ہیں، انہوں نے ڈرامہ دیکھا نہیں تو اس کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں؟ بھئی دیکھنا کوئی فرض ہوتا ہے؟ ڈراموں کی سٹوریاں کیا لکھی ہوئی نہیں مل جاتی؟ کیا انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہوتی؟ اور جن لوگوں نے وہ ڈرامہ دیکھا ہوا ہے وہ بھائی ہمیں کمنٹس میں بتا رہے ہوتے کہ یہ دیکھو یہ بھی خرافات اور یہ بھی خرافات، اور ہم اگلی پوسٹ میں اس کو بیان کر دیتے ہیں یا ویڈیو میں بیان کر دیتے ہیں۔ اور یہ ڈرامہ اس سے پہلے کا اس کی پروموشن شروع ہوئی تھی، اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ باتیں ہوئی تھیں، لوگ ہمارے کئی ساتھی جن کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا اور انہوں نے ہمارا لیکچر سننے کے بعد توبہ کی، انہوں نے کہا کہ اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آئندہ نہیں دیکھیں گے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید اس میں ہمیں تو کوئی خرابی نظر ہی نہیں آتی تھی، آپ نے جب بتائی ہے نومینیٹ کر کے مینشن کر کے تو ہمیں سمجھ آئی کہ واقعی یہ تو بڑی خرابیاں اس میں، ہم آئندہ نہیں دیکھیں گے۔ ان بھائیوں نے ہمیں بتایا اور کئیوں نے اسکرین شاٹ بھی ہماری پوسٹ کے نیچے بھی شیئر کیے کہ یہ دیکھیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بے حیائی نہیں ہے تو یہ کیا ہے، اور جو کہتے ہیں اس میں موسیقی نہیں ہے تو یہ کیا ہے، جو کہتے ہیں اس میں الہاد بے دینی نہیں ہے تو یہ کیا ہے، جو کہتے ہیں اس میں شرک نہیں ہے تو یہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہم کسی بھی ڈرامے کے حامی نہیں ہیں، سارے کے سارے ڈرامے جن کے اندر موسیقی ہو، جن کے اندر بے پردگی بے حیائی ہو، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا جس کے اندر ہو، اور جس کے اندر جھوٹ ہو، جس کے اندر بدعقیدگی ہو، سارے کے سارے ڈرامے حرام ہیں، چاہے کسی ملک نے بنائے ہوں، چاہے کسی نام پہ بنے ہوں، اور چاہے کوئی بھی ان کی پروموشن کرے، وہ غلط ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔